بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ دوستو، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، کل ہم نے اس موضوع پہ بات کی کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ رابطہ کیسے مضبوط کر سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ اگر ایک انسان کے 4 رابطے مضبوط ہو جائیں تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ پہلا رابطہ اس کا اپنے آپ کے ساتھ رابطہ ہے، ریلیشن شپ ود سیلف، یعنی اپنی ذات کے ساتھ اس کا تعلق و رابطہ ہے، جس کو ہم نے کل بیان کیا۔ دوسرا رابطہ ریلیشن شپ ود کریٹر، اپنے خالق کے ساتھ رابطہ ہے۔ تیسرا رابطہ ریلیشن شپ ود ادر پیپل، دیگر انسانوں کے ساتھ رابطہ ہے، جیسے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے کولیگز ہیں، ان کے ساتھ رابطہ۔ چوتھا رابطہ ریلیشن شپ ود کریشن، اس دیگر خدا تعالیٰ کی اس کائنات کی جو دیگر مخلوقات ہیں، فطرت کے ساتھ، انوائرمنٹ کے ساتھ، اس ماحول کے ساتھ رابطہ ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ انسان اپنا رابطہ کریٹر کے ساتھ یعنی خالق کے ساتھ، خداوند متعال کے ساتھ کیسے مضبوط کر سکتا ہے۔ آج چونکہ ہم یہاں پہ ایک اوپن انوائرمنٹ میں آئے ہیں، ساتھ بات بھی ساتھ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ گفتگو بھی کر رہے ہیں، تو لہٰذا آج کی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ یہ جو رابطہ ہے ہمارا اپنے کریٹر کے ساتھ، اپنے خالق کے ساتھ، یہ ہمارا رابطہ تب مضبوط ہو سکتا ہے جس قدر ہم خدا شناس ہوں گے، اتنا ہی ہمارا اپنے خالق کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوگا۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، وی آر مسلمز، اور ہمارا عقیدہ توحید یہ کہتا ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے۔ لہٰذا سب سے پہلا نقطہ جو بہت بنیادی اور مہم اور ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں جانیں، یعنی ہر لمحہ ہم اپنے آپ کو خدا کے حضور میں محسوس کریں۔ اگر ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوں، حتیٰ ہم اگر تنہائی میں کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اور ہم اپنے پورے وجود کے ساتھ یہ تسلیم کریں کہ ہم خدا کے حضور میں ہیں۔ جیسے ہمارے سامنے جس طرح آپ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، یعنی آپ اس وقت یہ تصور کر رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، کم از کم اتنا ہمارا خدا کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور خدا حتیٰ ہمارے دماغ میں چھپے ہوئے خیالات سے بھی واقف ہے۔ دوسری چیز جو بہت زیادہ ضروری ہے اس حوالے سے، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر ایک کمرے میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہو تو ہم کوئی گناہ نہیں کرتے، کوئی بری حرکت نہیں کرتے، لیکن ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، حتیٰ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، پھر بھی ہم گناہ کرتے ہیں۔ کم از کم ہمیں خدا تعالیٰ کی ذات کو اس بچے سے زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ تیسری چیز جو بہت ضروری ہے خدا شناسی کے حوالے سے اور اپنا رابطہ خدا سے مضبوط کرنے کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر الہی صفات کو پیدا کریں۔ جس قدر ہم اپنے اندر الہی صفات کو پیدا کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہمارا خداوند متعال کے ساتھ رابطہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ مثلاً خدا تعالیٰ عالم ہے، ہم بھی علم حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، ہم بھی اپنے اندر رحم دلی کا جذبہ پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا ہے، ہم بھی محبت کرنے والے بنیں۔ لہٰذا یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں تو ہمارا خداوند متعال کے ساتھ تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یاد خدا کرنا چاہتا ہے تو یاد خدا سے مراد ہر وقت سبحان اللہ یا الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ یاد خدا سے مراد یہ ہے کہ خداوند متعال نے جو حدود معین کی ہیں، یعنی انسان حلال کا خیال رکھے اور حرام سے پرہیز کرے، یہ انسان سب سے زیادہ خدا کے قریب ہے اور یہ انسان یاد الہی کرنے والا ہے۔ اسی لیے ہمارے جو عرفاء ہیں، ہمارے جو اولیاء خدا ہیں، وہ پنجاب کے اکثر اولیاء کہتے تھے لوکی 5 ویلے 80 ہر ویلے، یعنی لوگ 5 دفعہ خدا کے حضور میں جانتے ہیں، یعنی 5 دفعہ وہ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت عبادت کرتے ہیں، اور ہم ہر لمحہ خدا کے حضور میں رہتے ہیں اور یاد الہی میں رہتے ہیں اور ہر وقت خدا کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ یاد خدا سے حقیقی طور پہ مراد یہ ہے کہ انسان خدا نے جو حدود معین کی ہیں قرآن پاک کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک جو دین پہنچایا ہے، اگر ہم اس کا پاس رکھیں، اس کا خیال رکھیں، یعنی حلال و حرام کا خیال رکھیں اور اس میں تمیز رکھیں، تو ایسا انسان ہر لمحہ یاد الہی میں مشغول ہے۔ تو ہم آخر میں خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ہمیں اپنی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر لمحہ خدا کے حضور میں رہیں، اور خدا سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے اندر الہی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، آج کی گفتگو ہم ادھر ہی تمام کرتے ہیں۔
انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔